حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي الزهراء محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثانية عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم ملعونین منافقین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیعتک هم الفائزون۔ وہ ہستی کے جن کا بیان فرمان سراسر وہی ہے، دانائے قل، عقل اول، مخلوق اول میں سب سے افضل ہستی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی یا علی تو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب ہے۔ یہ حصر بن گیا، محدود ہو گیا مرحلہ کامیابی کا مرحلہ یہاں تک ہے کہ جو علی مولا کو مانے اور علی کا شیعہ ہو وہی کامیاب ہے۔ اور علی کے شیعوں نے بڑی مشکلات برداشت کی، نہ علی کو چھوڑا نہ کامیابی نے شیعوں کو چھوڑا۔ ہر دور میں شکنجے مصائب آلام برداشت کرنے کے باوجود علی کے ولایت سے متمسک رہنے والے ہر دور میں کامیابی انہی کے لیے ہے۔ ویسے قبر آخرت کی کامیابی کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، سرزمین کوفہ شام کے علاقوں میں بڑے بڑے بے دردی سے نسل کشی کی کوشش کی گئی کہ علی کے شیعہ نہ بچیں۔ جناب کمیل بن زیاد، جناب حجر بن عدی، یہ پوری لائن ہے، بڑا مارا، قتل کیا، اولادوں کو بھی مارا ان کی، لیکن یہ بھی نہ ختم ہو سکے، نہ علی والے ختم ہو سکے۔ وہ زمانے میں جب بنی امیہ کا بدترین سفاک اور ظالم دور تھا، عراق اور شام میں ان کی چھاؤنیاں تھی فوجی، لیکن دیکھیں آج نہ عراق میں بنی امیہ نظر آتی ہے نہ شام میں۔ عراق میں بھی ختم ہو گئے، شام میں بھی ختم۔ پھر کئی ٹیکنیکل انداز سے شیعت کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ کبھی جی ہم شیعہ بہت تھوڑے ہیں، قلت کو دیکھو، یہ تو بڑھوتے تو بڑھ نہ جاتے۔ حکومتیں بھی ان کے پاس تھیں، حتیٰ کہ آج کی ماڈرن دور میں بھی اس قسم کی حرکات کی جاتی۔ کئی مسلمان ادارے، حالانکہ ہماری عادت نہیں ہے، ہماری آبادی کو چھپاتے ہیں۔ آج کے دور کا ایک جدید انداز میں، ٹیکنیکلی انداز سے ایک ظلم یہ ہے کہ کہا جاتا ہے جی شیعہ فلاں جگہ پہ نہیں ہے، شیعہ تو نہیں ہے، شیعوں کی آبادی نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کے لیے واضح جھوٹ، جس طرح کے جھوٹ اور پراپوگنڈے بنی امیہ کے دور میں تھے، آج کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے، مثلا افریقہ کا ملک موریتانیہ اور ادھر ایشیا میں جنوب مغرب سری لنکا اور جنوب مغرب انڈیا کی طرف جزیروں کا ملک مالدیپ، جس کا دارالحکومت کا نام مالے ہے، کہ جی 100% مسلمان ہے۔ حالانکہ ہماری تحقیق کے مطابق مسلمان 100% نہیں ہے،
بلکہ یقین کریں آپ بھی جدید تحقیق کر کے دیکھ لیں، دنیا میں کوئی ملک، ایک ملک بھی نہیں ہے جس میں کوئی ایک مذہب 100% ہو، مسلمان، ہندو وغیرہ۔ یورپ، امریکہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، انٹارکٹیکا میں مسلم ممالک ہیں یا عیسائی ممالک ہیں یا ہندو ہیں یا بدھ مت ہیں یا نان ریلیجن کمیونسٹ ہیں، تو دنیا میں کسی ملک میں کوئی مذہب بھی 100% نہیں۔ اسی طرح موریتانیہ اور مالدیپ میں عیسائی بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، اگرچہ وہ 1 یا 2% ہی بنتے کل، تو وہ بات تو کٹ گئی نا، 100% نہیں۔ اسی طرح صومالیہ میں بھی بعض اداروں میں کہا جاتا ہے کہ جی 100% مسلمان۔ اللہ کرے اسلام ہر جگہ پہ پھیل جائے، لیکن یہ جھوٹ ہوتا ہے، چاہے کسی کی وکالت میں۔ موریتانیہ میں جی 100% مسلمان، سنی ہمارے بھائی ہیں، یہ جھوٹ۔ آج سے 12-13 سال پہلے 86,000 شیعہ مختلف اداروں کی رپورٹ کے مطابق، اور 12 سال سے پہلے گوگل کی اطلاعات کے مطابق 50,000 شیعہ۔ اسی طرح مالدیپ میں جہاں کہتے ہیں کہ جی ملک بھی حالانکہ چھوٹا سا 3-4 لاکھ آبادی ملک ہے، تو وہاں بھی شیعہ آبادی 15,000 افراد پر، ایک ادارے نے 3 سے 4,000 بتلایا اور ایک ادارے نے 15,000، اس طرح ہزاروں میں تو کم از کم ہے۔ اس کے علاوہ موریشیس اس سے آگے ایک ملک ہے جہاں پہ ہندو اکثریت ہے، مسلمان چند ہزار ہے، 300، تو وہاں بھی شیعہ آبادی ہے۔ مڈغاسکر اور مولداوی میں بھی 20-20 ہزار شیعہ۔ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، لیسوتھو جو شاید شہروں 1-2 شہروں پر مشتمل ہے، وہاں پہ درجنوں میں شیعہ۔ تو ہمارا مقصد زیادہ آبادی نہیں، صرف یہی بتلانا تھا کہ ظلم یہی ہے کہ آج کی جدید دنیا میں شیعوں کے بارے میں بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ مالک ذوالجلال ہمیں مولا علی کی پیروی اور شیعت پہ قائم و دائم رکھے۔ یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تخلق۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔